السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک زمانے سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ اس مناسبت سے میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق مختصراً۔ تو آج بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا، اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام نے عورتوں کو کوئی خاص حقوق اور کوئی خاص مقام نہیں دیا؟ کیا اسلام نے انہیں ان کی بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے؟ چلیے ان چیزوں کے تعلق سے مختصراً معلومات حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یاد رکھیے، اسلام نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ مقام و مرتبہ کسی دوسرے مذاہب سے نہیں ملا۔ تو آئیے ان کے اس جھوٹے دعوے کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کر لیں تاکہ ان لوگوں کے جھوٹے دعویٰ ثابت ہو جائے ہمارے سامنے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا، ان کے حق سے محروم کر دیا۔ تو آئیے ان کے اس جھوٹے دعوے کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کر لیں تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ پہلے زمانے میں عورت کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے انہیں کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبی ہونے سے پہلے، زمانہ جاہلیت میں لڑکی کا وجود شرم تصور کیا جاتا تھا اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور ان میں سے کسی کو جب لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کیا اسے ذلت و رسوائی کے باوجود اپنے پاس رکھے یا اسے مٹی کے نیچے دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جب کسی آدمی کو یہ بات بتائی جاتی کہ تمہاری لڑکی پیدا ہوئی ہے، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا یہ بات سنتے ہی اس کا منہ کالا ہو جاتا، شرم کے مارے لوگوں سے چھپے پھرتا، منہ چھپائے پھرتا، ذلت و رسوائی سمجھتا تھا اس چیز کو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز علاقے میں بھیج دیتا، اور اگر اسے مارنا چاہتا تو وہ جب 6 سال کی ہو جاتی، لڑکی جب 6 سال کی ہو جاتی تو وہ پہلے، یعنی ان کا باپ پہلے جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودتا، پھر گھر آ کر
اپنی بیوی سے کہتا کہ میری بیٹی کو خوب اچھا لباس پہنا دو تاکہ میں اسے اس کے ننھیال یا اس کے دادی سے ملا کے لاؤں. پھر جب وہ لے کے چلا جاتا اور گڑھے تک پہنچتا تو اپنی بیٹی کو کہتا کہ بیٹی ذرا اس گڑھے کے اندر دیکھو، اور جیسے ہی وہ بچی گڑھے کی طرف سر جھکاتی دیکھنے کے لیے تو باپ پیچھے سے دھکا دے دیتا اور وہ بیٹی گر جاتی، اور پھر باپ اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا. کتنا زیادہ ظلم کہ اپنا ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے. زمانہ جاہلیت میں کتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا کہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. دفن کون کرتا تھا؟ باپ کرتا تھا یا اس کے کوئی قریبی رشتہ دار کرتا تھا. لیکن اسلام نے بیٹی کے تعلق سے کیا حکم دیا ہے؟ دیکھیے، اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ دفن کرنا حرام قرار دیا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2408 میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا حرام کر دیا ہے. اور صحیح بخاری میں 1418 نمبر کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ ان سے اچھا ہی کرتا ہے، یعنی آزمائش میں مبتلا ہے لیکن پھر بھی اپنی بیٹیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. سبحان اللہ. اسی طرح سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری یہ انگلیاں ہیں. سبحان اللہ، کتنا اونچا مقام ہے. لہذا اسلام نے بیٹی کا مقام اتنا بلند کیا کہ اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے، تعلیم و تربیت اچھے انداز سے کرے، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے بیٹی تو اس کی شادی کے لیے ایک اچھے اور پابند اسلام صحیح العقیدہ شوہر کا انتخاب کرے تو والدین کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، وہ بھی جنت کے اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے. سبحان اللہ. اسی طرح عورت اگر ماں ہو تو اسلام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ماں کے ساتھ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ان کو خوش رکھو، ان کی خدمت کرو، ان سے انتہائی اچھا سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور جنت جیسی عظیم نعمت تمہیں عطا کرے گا. اسی طرح عورت اگر بیوی ہو تو اسلام نے اس کے حقوق کی بھی پاسداری کی ہے. مثلا نمبر 1، نکاح کے لیے اس سے اجازت طلب کرنا ضروری ہے. لڑکی کی اجازت کے بغیر نہ اس کے ماں باپ اس کی شادی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی. پہلے اجازت لی جائے، اگر وہ اجازت دے دے لڑکی تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمجھایا جائے. زبردستی ہرگز نہیں کر سکتے. نمبر 2، جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم دیا ہے مردوں کو، لڑکی کے اپنی بیوی کے تعلق سے خاص حکم دیا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی اور خوشی سے دو. نمبر 3، اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور دیگر تمام ضروریات کو پوری کرے اپنی استطاعت کے مطابق. نمبر 4، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو وہ اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے. وہیں پر شوہر کو تنبیہ کی گئی ہے کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس امانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کی نسبت اپنے اہل کے لیے زیادہ بہتر ہوں. اسی طرح اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بیوی کا حق بھی شوہر کے حق کی طرح ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور معروف طریقے کے مطابق عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں، ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں کسی کی تو ان میں عدل و انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان میں برابری کرو، انصاف کرو، اور عدل و انصاف نہ کرنے پر سخت وعید سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح بیوی کی وفات کے بعد بھی بیوی سے وفا کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تو یہ اسلام نے عورتوں کو حق دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، بیٹی، ماں اور بیوی کے متعلق قرآن اور حدیث میں جو مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے، ایک طرف انہیں اپنے سامنے رکھیں اور دوسری طرف زمانہ جاہلیت کی عورت کی جو حالت تھی اس کو سامنے رکھیں، تو اس سے آپ سب کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے عورت کو معاشرے میں کتنا بڑا مقام دیا ہے، اور اس کی کس طرح سے تکریم اور عزت افزائی کی ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، ذرا غور کریں، کتنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کی عورت وراثت سے محروم تھی، یعنی وراثت میں اس کو عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ باپ کی بیوی کو یعنی سوتیلی ماں کو باپ کے انتقال کے بعد حلال سمجھا جاتا تھا، یعنی بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، نعوذ باللہ۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح کرنا درست تھا، لیکن اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح حیض کے دنوں میں عورتوں کو الگ تھلگ رکھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں۔ اس کا شوہر نہ اس کے ساتھ کھاتا اور نہ اسے اپنے بستر پر آنے دیتا، جبکہ اسلام نے عورت کے ساتھ اس ناروا سلوک کو ناجائز قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مخصوص ایام میں ان کے ساتھ کھاتے پیتے، ان سے خدمت لیتے اور ان کے ساتھ آرام فرماتے۔ صرف ایک چیز جسے اسلام نے ان کے ساتھ ان دنوں میں حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ بیوی سے صحبت۔ اس کے علاوہ بیوی سے تمام معاملات کو جائز قرار دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر اکثر و بیشتر مذاہب میں عورتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے جسمانی اور ذہنی طور پر۔ مثلا ہندو مذہب میں کیا ہے کہ ہندو مذہب میں کئی غلط رواج پایا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسے بھی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ حالانکہ آج کے دور میں اس پر بہت حد تک عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن آج بھی ان کے مذہب کے احکامات میں موجود ہے یہ چیزیں۔ لیکن اسلام میں اس عورت کو جس کا شوہر مر جائے اسے عدت گزارنے کے بعد دوبارہ نکاح کر کے اپنی ازدواجی زندگی قائم کرنے کا حق اور اختیار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس نے دیا؟ اسلام نے دیا ہے۔ اسی ہندو مذہب میں عورت جب حیض سے ہوتی ہے تو اسے کچن سے دور رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اچھوت کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ان ایام عورت کو فرض عبادات سے منع کیا گیا ہے۔ نماز نہیں پڑھے گی اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، اور روزہ نہیں رکھے گی لیکن بعد میں قضا ہے، قضا کرے گی۔ اسی طرح ایک بات اور واضح کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ خصوصاً کچھ عورتیں یہ نعرہ لگاتی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، یعنی عورتوں کو بھی ہر وہ کام کرنا چاہیے جو مرد کرتے ہیں اور عورتوں کو اس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جو مرد کرتے ہیں، ان کا یہ نعرہ بالکل غلط اور بے بنیاد نعرہ ہے، کیونکہ اسلام میں سب کو اپنا اپنا صحیح حق دیا ہے۔ یاد رکھیں،
سب کو اب ان کا حق دیا ہے۔ اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان ہے، اور کس کا کیا حق ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور رب ہمارے بارے میں اچھے سے جانتا تھا اور جانتا ہے، اور سب کو اس کا حق دیا ہے۔ عورت کو گھر کے چار دیواری میں رہ کر شوہر کے مال کی حفاظت اور بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ باہر جائے، محنت و مشقت کر کے مال کمائے اور اپنی بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ بیوی بچوں کا خرچ مرد کے ذمے ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کرے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا تحفظ کرے، ان کی حفاظت کرے۔ اسی طرح عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ باہر جائے یا غیر محرم کے سامنے جائے تو اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ لے، یعنی مکمل پردہ کرے۔ اور مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، غیر محرم عورت کے سامنے نظریں نیچی کرے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کا صحیح حق دیا ہے، جس سے معاشرے میں توازن قائم رہتا ہے اور اسی میں خیر و بھلائی ہے، یاد رکھیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے تو معاشرے میں فتنہ و فساد ہوتا ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ محترم حضرات اور میری پیاری بہنیں، خلاصہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اور موجودہ دور میں بھی جو لوگ اسلام سے دور ہیں، عورتوں کے ساتھ کتنا بدترین سلوک ہوتا تھا، اور آج بھی دوسرے دیگر اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں کتنا بدترین سلوک ہوتا ہے، لیکن اسلام نے انہیں اونچا مقام عطا کیا ہے، انہیں اونچا مقام دیا ہے، ان کو ان کا جو حق ملنا چاہیے تھا اسلام نے وہ حق دیا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس طرح کی باتیں کرنا، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مرد و عورت برابر ہے، جیسے ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں عورت کو بھی کرنا چاہیے، جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جو مرد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ جہالت ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف ہے یہ۔ یا ایسا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں نقص ہے یا یہ شریعت مکمل نہیں ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ جو شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سے بہتر کوئی اور شریعت ہے یا کوئی اور قانون ہے یا اس سے بہتر کوئی اور دین ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے جو بہتر ہے، اسلام سے بہتر ہے، تو یاد رکھیں یہ ایسا عقیدہ ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ لا علمی میں اور جہالت میں ایسی باتیں کرتے ہوں گے۔ ایسی باتوں اور ایسے عقیدے سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم کا راستہ ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ دین کا صحیح علم حاصل کریں اور دین کا صحیح علم حاصل کرنے میں اپنا وقت لگائیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں حفاظت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ علم نور ہے، یاد رکھیں۔ یہ علم کیا ہے؟ یہ علم نور ہے۔ اپنی اولاد کی اور آنے والی نسلوں کی تربیت اللہ کے دین پر کریں، علم کی بنیاد پر کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ایک گھڑی علم حاصل کرنے کی مشقت برداشت نہیں کرتا وہ ساری عمر جہالت کا زہر پیتا رہے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرنے میں وقت نہیں دیں اور علم حاصل کرنے میں جو مشقت آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کو اگر ہم نہیں جھیلیں تو یاد رکھیں ساری عمر جہالت کا زہر پیتے رہیں گے۔ ہمارے اندر جہالت ہی جہالت رہے گی،
ہم غلط کام کرتے رہیں گے، ایسی ایسی باتیں ہم اپنی زبان سے کہیں گے جو ہمیں کفر اور شرک تک لے کے چلا جائے گا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات اچھی ہے یا بری ہے۔ محترم حضرات، اس لیے میں تمام لوگوں کو یہ ابھارتا ہوں اس بات پر کہ تمام لوگ علم حاصل کریں، دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر، یا الہ العالمین تو ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو کفر، شرک، نفاق اور بدعت و خرافات سے بچا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔